الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ امین۔ آج کی اس ویڈیو میں ختم نبوت کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن و حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد تا قیامت کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم بعض وہ آیات ذکر کریں گے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات کی صورت میں ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ اس آیت کریمہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے آنے والے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت بھی دے دی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں۔ احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو قرآن مجید میں یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی بشارت دے، لیکن قرآن و حدیث میں بشارت تو درکنار، بلکہ تا قیامت کسی اور نبی کے پیدا ہونے کی شدید نفی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اہل ایمان کے بعض اوصاف ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ پہلی کتب کے ساتھ ساتھ جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، اس پر ایمان لاتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے پیدا نہیں ہونا، لہذا بعد ازاں نہ کسی نبی کا تذکرہ ہوا اور نہ اس کی کتاب پر ایمان لانے والی خوبی ذکر کی گئی۔ ظاہر ہے کہ اگر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی یا کتاب نازل ہونے کا امکان ہوتا تو متقین کے لیے اس پر ایمان لانا بھی فرض ہوتا اور اس کا تذکرہ بھی ضرور ہوتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ نزول وحی کا انقطاع ہو چکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رسول پہنچا دے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے نہ کیا تو اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اگر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو آپ ضرور آگاہ فرماتے، کیونکہ آپ نے کچھ بھی نہیں چھپایا، ہر چیز کو کھول کر بیان فرمایا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا میں نے تم تک کامل دین پہنچا دیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ اور یہ کلمات آپ نے 3 بار فرمائے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج میں نے آپ کے لیے آپ کا دین کامل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور آپ کے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ اللہ رب العزت نے اپنا پسند فرمودہ دین مکمل کر دیا، اور اس مکمل دین میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی کوئی خبر نہیں، بلکہ آپ کو خاتم النبیین قرار دے کر اس کی تردید ہی فرمائی ہے۔ شیخ القرآن سید عبدالسلام رستمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکمال اور اتمام میں فرق یہ ہے کہ اکمال ذوات و رسول احکام کے لیے مستعمل ہوتا ہے، اور اتمام صفات فروع اور حیات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
تو اکمال کے ساتھ لفظ دین اس وجہ سے ذکر کیا کہ دین سے مراد اصول ہیں، اور اتمام کے ساتھ لفظ نعمت اس لیے خاص طور پر ذکر کیا کہ نعمت کا اطلاق صفات و کیفیات اور حیات پر ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصول دین کامل طور پر اور فروع دین پورا کا پورا دے دیا، اور وہ سب کچھ قرآن کریم اور احادیث کی صورت میں موجود ہے۔ تو اکمال اور اتمام کے بعد دین اسلام میں کسی زیادت، اضافہ اور نقصان کی گنجائش نہیں۔ یہ فیصلہ روز قیامت تک ہے، تو دوسرے نبی کے آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد بھی بالفرض نبوت جاری رہی تو اس نبوت اور نبی کا کیا فائدہ ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ کوئی حکم منسوخ کرے یا کوئی حکم اپنی طرف سے اضافہ کرے، اور اس طریقے سے اس آیت کریمہ کا انکار لازم آتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے، اور یقیناً ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث قیامت تک تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں، اور بعد والوں کے لیے اس کے احکام منسوخ بھی ہوتے گئے، لیکن قرآن مجید ہر قسم کی تبدیلی سے پاک ہے، اور اس کے احکام قیامت تک کے لیے ہیں، منسوخ نہیں۔ اور یہ اس کی دلیل ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ کوئی کتاب نازل ہوگی۔ جانتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا بیان فرمایا کہ آپ پوری نسل انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے عمومی طور پر جمیع لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور مجھ سے پہلے انہیں صرف اپنی قوم کی طرف رسول بھیجا جاتا تھا۔ اس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیں، اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ ان آیات اور حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص وقت کے لیے یا کسی خاص قوم کی طرف رسول مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ آپ قیامت تک جمیع لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لہٰذا ایک رسول کی رسالت و نبوت میں کسی دوسرے نبی کی گنجائش نہیں، اور قرآن و حدیث کے دلائل سے بھی کسی اور نبی کی آمد کی تردید ہی ہوتی ہے۔ جو بھی دعویٰ نبوت کرے گا وہ کذاب و دجال ہی ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہمیشہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔